آج سے تقریباً 3000 قبل مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی، جو نہ صرف ظالم اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا اور خدائی حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے اور اس کے آگے جھکے، اور جو کوئی بھی اس کے آگے سجدہ کرنے سے منع کرتا تو وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا فرعون سے بچنے کو کہا۔ لہٰذا خود فرعون کے گھر میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا اور ان پر ایمان لے آئی، اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس عورت کا نام مشاطہ تھا، جو کہ فرعون کے محل میں کام کرتی تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مأمور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھوں سے بے ساختہ وہ کنگھی نیچے زمین پر گر گئی، تو وہ اٹھانے لگی تو باتفاقاً اس کی زبان سے بسم اللہ نکل آیا۔ تو اس پر وہ شہزادی بولی کہ تم نے آج ایک عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، پھر تم نے اتنا عجیب کلمہ کیوں پڑھا؟ تو مشاطہ نے آگے سے جواب دیا کہ رب تمہارا باپ فرعون نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور تمہارے باپ فرعون کو رزق دیتا ہے۔ تو شہزادی نے کہا، اچھا، کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور پر ایمان لائی ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں، وہی جو میرا، تیرا اور سب کا رب ہے۔ اب شہزادی نے اس بات کو اپنے باپ فرعون کو بتا دیا تو وہ نہایت ہی غضبناک اور غصے میں ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی مشاطہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ تو خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنا خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا، اسے اتنی جرت اور استقامت کی امید نہ تھی مشاطہ سے۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس کے بعد کوئی اور شخص ایسا سوچے بھی نہ۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اس لیے چنانچہ فرعون نے اس کے بچوں کو دربار پر لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ پھر فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ایک بہت بڑی کڑھائی میں تیل گرم کرنے رکھو۔ جب تیل ابل گیا اور بہت زیادہ گرم ہو گیا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کے ایک ایک بچے کو اس تیل کے اندر باری باری پھینک دو۔ فرعون کی بات سنتے ہی اس خادمہ کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مگر اس نے نہایت صبر اور استقامت سے کام لیا۔ سپاہی نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی تڑپتے ہوئے سپاہیوں سے مدد مانگتا، کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھ کے اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ چلا چلا کے فرعون کی طرف رحم بڑی امید سے دیکھتا اور چیختا چلاتا رہا، مگر کسی نے اس کی کوئی سنی نہ اور اسے بے دردی سے تیل میں دھکیل دیا، اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں اس تیل پر تیرنے لگی۔ پھر فرعون نے اس خادمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور میرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، مگر پھر بھی خاتون نے یعنی مشاطہ نے فرعون کی طرف دلارانہ نظروں سے دیکھا اور انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور جرت کو دیکھ کے تنگ رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں ہی اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا اور ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سپاہیوں نے سب سے چھوٹی بچی جو کہ اس کی ماں کے ساتھ تھا اس کو پکڑنا چاہا اور اسے کھینچنے لگے۔ جب بچے کو ماں سے کھینچا گیا تو بچے نے زوردار چیخ ماری، اسی طرح ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ فوراً زمین پر گر پڑی۔ مشاطہ زمین پر گر کر زور زور سے گڑگڑانے لگی اور رونے لگی، مگر سب کا خدا، سب کا رب العالمین ان سب سے واقف تھا۔ اس نے فوراً ایک معجزہ دکھایا۔ وہ بچہ جو بھی بہت چھوٹا تھا فوراً کھڑے دربار میں بولنے لگا، مجھے پتا ہے میری ماں، تو حق پر ہے، تو سچ راستے پر ہے۔ اس کو بولنے کی قوت مل گئی اور بڑے دربار میں وہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔
لوگ اتنے چھوٹے سے بچے کو بولتے ہوئے دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو گئے اور انہیں یقین نہ آئے، مگر ان کے دلوں پر کفر کے تالے بہت ہی سخت بندھے ہوئے تھے۔ کسی نے پھر بھی کچھ نہ کہا اور پھر اس چھوٹے بچے کو بھی اسی طرح آگ کے سپرد کر دیا گیا اور تیل میں پھینک دیا گیا۔ اگر مشاطہ چاہتی تو اپنے بچوں کو بچا سکتی تھی اس آگ اور اس تیل سے، مگر اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ رکھا ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی تیل کے پاس لے جایا گیا اور فوراً تیل پر چھلانگ لگا لی۔